وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 185 میں سورۃ الملک آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 21 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم يروا الى الطیر فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. کلمت یرو میں حرف الراء پہ زبر ہے، لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت الطیر میں حرف الطاء پہ تشدید ہے، لہذا ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الطو ہے تو یہ 2 طو ہے، طو ساکن اور طو متحرک. حرف الطو حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. آخری میں را کے نیچے زیر ہے، یہاں را کا حکم ہے ترقیق، لہذا ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت فوقہم میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت صافات میں یہاں حرف الصاد ہے اور صاد حروف تفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے اور مد کا بھی علامہ ہے تو یہ مد لازم ہے. ہمیں اس مد میں اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کرنا ہے، اور کیونکہ مد اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. حرف الفا پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر فا کو پڑھنا ہے اور اس پہ کھڑا زبر ہے، لہذا یہاں مد الف ہے، ہم مد الف کو ظاہر کریں گے. آخری میں تے کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے. کلمت ویقبضن، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، لہذا ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. صافات ویقبضن. کلمت یقبضن میں کیونکہ قاف پہ جزم ہے لہذا ہمیں قاف کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہمیں قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے. وَيَقْبِضْنَ. یہاں حرف الضاد ہے اور ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد حروف تفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا ہم حرف الضاد کو ظاہر کریں گے. آخری میں نون پہ زبر ہے تو ہم حرف النون کو صرف زبر سے پڑھیں گے. کلمت یمسکہن میں میم ساکن ہے، لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. کاف اور ہا پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. حرف النون پہ تشدید ہے، لہذا ہم نون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت الرحمن میں یہاں را کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو ہم حرف الرا کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. میم پہ کھڑا زبر ہے، لہذا یہاں مد الف ہے تو ہمیں مد کو ظاہر کرنا ہے. کلمت انہو میں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، لہذا ہمیں اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کرنا ہے. انہو بکل. کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الباء آتا ہے. کلمت بصیر میں با حروف القلب میں سے ہے اور قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے.
شيء بصير. کلمت بصیر میں حرف الصاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، آخری میں حرف الراء پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہم حرف الراء کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. کلمت امن میں میم پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے. کلمت ہادہ میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت ہوا میں ہا پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت جندن میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے، دال حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. جندن. آخری میں دال پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف اللام ہے. کلمت لکم، لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، لہذا ہمیں یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. جند لکم. کلمت ینصرکم میں نون ساکن ہے، پھر حرف الصاد ہے، صاد حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. کیونکہ صاد حروف تفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں غنہ کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. ینصرکم. صاد پہ، را پہ اور کاف پہ تینوں پہ پیش ہے، تو ہم یہ تینوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے. کلمت من، یہاں حکم ہے ادغام، لہذا ہمیں پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے. ینصرکم من. کلمت من کے آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے، یہاں حکم ہے اخفاء، لہذا ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. من دونی. کلمت انی، الف کے نیچے زیر ہے اور نون کے بھی نیچے زیر ہے، تو ہم یہ دونوں زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت الکافرون میں را پہ پیش ہے، تو ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت غرور میں غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں را پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. کلمت یرزقکم میں یہاں حرف الراء کو ہمیں موٹی آواز میں پڑھنا ہے، حرف القاف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ اور کاف پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرف کو ظاہر کریں گے اور اس کا حرکات کو بھی. کلمت امسکہ میں میم ساکن ہے، لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. کلمت رزقہ میں ہا پہ الٹا پیش ہے، تو یہاں کیونکہ مد صلہ صغرا ہے تو ہم مد کو ظاہر کریں گے. رزقہ بل. کلمت بل کے آخری میں لام ساکن ہے، پھر حرف اللام ہے. کلمت لجو میں یہاں حکم ہے ادغام، لہذا ہم پہلے لام کو دوسرے لام میں ملا کے ایک ہی لام اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. بل لجو. کلمت لجو میں جیم پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر جیم کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ تشدید پیش کا ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت عتون میں حرف العین ہے اور عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. عین پہ اور تا پہ دونوں پہ پیش ہے،
تو ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے. واو پہ تشدید ہے اور اس کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت ونفور میں. یہاں حکم ہے ادغام، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. عتو ونفور. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے ہی میں ہے. بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے سکے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.